السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنا سبق نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ ہم پیج نمبر 1 سے لے کے 23ویں پارے کا پیج نمبر 4 تک مکمل کریں گے، یعنی سورہ یاسین جو ہماری چل رہی ہے اسی کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم مکمل کریں گے، اور باقی اگلی صورت کا آغاز اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آج کا سبق تھوڑا چھوٹا بھی ہے۔ سورہ یاسین کا تعارف ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک مکی صورت ہے، اور اس میں آیات کی تعداد 83 ہے، اور اسی طرح سے اس کا نام اس کی آغاز سے جو پہلی آیت ہے اسی مناسبت سے رکھا گیا، اور اس حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں اور بھی دیکھی تھی انشاءاللہ۔ گزشتہ دن ہماری بات چل رہی تھی، یا گزشتہ کلاس میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی بستی کا ذکر کر رہے تھے جہاں پہ اللہ نے 3 انبیاء کو مبعوث کیا، 3 انبیاء کو بھیجا، 3 رسولوں کو بھیجا۔ وہ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، لیکن ایک دور دراز سے آدمی آیا اور اس نے آ کے ان کو یہ کہا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ 2 باتیں کل ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جو باہر سے آدمی آیا تھا جس کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اس نے آ کے اپنی قوم کو 2 باتیں کہیں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ پیروی کر لو ان انبیاء کی، یعنی ان رسولوں کی، اور دوسرا اس نے یہ بات کہی تھی کہ تم ان کی پیروی کیوں نہیں کر رہے، کہ یہ تو تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال بھی نہیں کر رہے، یہ بلا معاوضہ، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی چودراہٹ کے، بغیر کسی مطالبے کے، یہ تمہیں سیدھا سیدھا دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج چوتھی بات شروع ہو رہی ہے، تو چوتھی بات کا آغاز اس نے اس طرح سے کیا، یعنی اس آدمی نے جو سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ وہ آدمی کہنے لگا وما لیا، اور کیا ہے اور نہیں ہے، لیا میرے لیے، لا اعبدو کہ میں نہ عبادت کروں، یعنی کیوں نہیں میرے لیے ایسی بات کہ میں اللہ کی میں عبادت نہ کروں، الذی اس ذات کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، والیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ تیسری چوتھی بات اس نے اس آیت کے اندر یہ کی کہ مجھے یہ شیان شان کیوں نہیں ہے، یعنی میرے لائق یہ کیوں نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جو ذات مجھے پیدا کرنے والی ہے، اور اگلی بات یہ کہی کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم بھی اس کی طرف لوٹنے والے ہو۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے، یعنی ان آیات کے اندر اتنا بڑا لیکچر تیار ہو سکتا ہے نا، یقین کریں دعوت دینے کے اعتبار سے، کہ جب انسان دعوت کے میدان میں جاتا ہے تو آپ سامنے والے جو بندہ ہوتا ہے یا گروہ ہوتا ہے اس کو آپ تم ایسے کہنے کی بجائے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں نسبت اپنی طرف کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ اگر بندہ ان کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس نے تو تم کو پیدا کیا اور تم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اس نے تو مجھے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی تو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعوت کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا اتخذ کیا میں پکڑ لوں، من دونہ ہی اس کے علاوہ، آلہۃ کوئی اور الہ، این یردن الرحمن ان اگر یردنا ارادہ کر لے، الرحمن الرحمن، بضر کسی بھی تکلیف کا، لا تغنی نہیں یعنی چھڑوا سکتا یا نہیں کفایت کر سکتا یا نہیں دور کر سکتا، عنی مجھ سے، شفاعتہم ان کی سفارش کرنا، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ یعنی کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کی، ایسی چیزوں کی عبادت کر لوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رحمان اگر مجھے کوئی تکلیف دے دے تو ان کا سفارش کرنا بھی کام نہیں آ سکتا، اور وہ مجھے اس تکلیف سے نجات بھی نہیں دے سکتے، تو مجھے کیا مطلب، میں ایسے لوگوں کے اوپر کیوں بنا کروں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں مطالبہ کروں کہ ان کی عبادت کا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کے میں ایسے لوگوں کی طرف کیوں جاؤں کہ اگر اللہ مجھے پکڑ لے یا اللہ مجھے تکلیف پہنچائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کسی بھی طرح سے کسی آزمائش میں داخل کر دے تو یہ مجھے چھڑا نہیں سکتے۔ انی بے شک میں، اذن تب،
یعنی اگر میں ایسا کام کروں کہ میں اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں، انی بے شک اذن تب لفی ضلال مبین البتہ میں واضح گمراہی میں پڑ جاؤں گا، انی آمنتو انی بے شک میں آمنتو ایمان لایا بربکم تمہارے رب پر، فاسمعونی فاسمعون پس تم مجھے سنو، یعنی میری بات سن لو اچھی طرح سے، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ یہاں پہ آ کے نا اب اس نے اینڈ پہ جا کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں، یہ بات تم اچھی طرح سے سن لو۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے آ کے جب وہ معجزہ دیکھا تو فرعون کے سامنے فوراً انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ تو یہاں پہ اس آدمی نے بھی اپنے ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ میری بات سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب اس کے اندر قصہ تھوڑا سا حذف ہے، یعنی نکلا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس آدمی کی یہ بات سنی اور ظاہر ہے نبیوں کی بات وہ سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ آدمی جب قتل ہو گیا تو قتل ہونے کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر دی۔ اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیلا کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ درمیان والا جو معاملہ ہوا، واقعہ ہوا، وہ نکال دیا گیا۔ اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ فرمایا قیلا کہا گیا ادخل الجنہ، تم ادخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قالا تو وہ اپنا انجام دیکھ کے، یعنی وہ جنت دیکھ کے اور اللہ کے انعامات دیکھ کے اور بطور شہید وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا، اپنے اوپر ہونے والے اعزازات دیکھ کے کہنے لگا، قالا اس نے کہا یا لیتا، ہائے افسوس، قومی میری قوم، یعلمون کاش کہ وہ جان لے، یا لیتا قومی کاش کہ میری قوم یہ جان لے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ شہید آدمی جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکال کے جنت کے ایک پرندے کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ وہ جنت کا پرندہ جنت کے درختوں پہ پھرتا ہے اور جنت کے پھل کھاتا ہے، اور اس کا جو پنجرا یا اس کا جھولا یا اس کا جو مسکن ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے وہ قیام کرتا ہے۔ تو شہید کی روح ایسی جگہ پہ ڈال دی جاتی ہے اور اس کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جنت کے اندر عیاشی عیاشی۔ تو اس لیے جب اس نے اپنا انجام اور اپنا معاملہ اور اپنا انعام دیکھا نا تو کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جائے، بیما اس چیز کے ساتھ کہ غفر علی ربی مجھ کو معاف کر دیا میرے رب نے، یعنی کیسے مجھ کو میرے رب نے معاف کر دیا، وجعلنی اور اس نے بنا دیا مجھ کو من المکرمین نہایت اکرام والے لوگوں میں سے، یعنی عزت والے اکرام والے لوگوں میں سے اس نے مجھے بنا دیا۔ وما انزلنا، اللہ فرماتے ہیں وما اور نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہیں تھے ہم منزلین اتارنے والے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایسا لاؤ لشکر دنیا میں نہیں ہمیں بھیجنا پڑا کہ ہم اس کو اتارتے اور آ کے ان کی بستی کو تباہ کرتے یا ایسا ہم نے عذاب دیتے۔ ہم نے ایسا عذاب نہیں دیا بلکہ بڑا سادہ سا عذاب ان پر آیا۔ کیا؟ کون سا؟ یعنی ان کی حیثیت اتنی تھی۔ فرمایا ان کانت نہیں تھا وہ، الا مگر، صیحۃ واحدہ ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک دھماکہ، فَإِذَا تب وہ ہم، فَإِذَا تو تب ہم وہ سب کے سب، خامدون یعنی بھوسا بن کے رہ گئے۔ خامدون کا مطلب یہ کہ بجھ جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، تو وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آسمان سے بڑے بڑے لشکر نہیں نازل کیے، بلکہ ایک چیخ آئی اور اس چیخ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہاں پہ پڑے تھے وہیں پہ مر گئے، وہیں پہ ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن ہائے افسوس، علی العباد لوگوں پر، ما یاتیہم جب بھی آیا ان کے پاس، من رسول ان کوئی بھی رسول، الا مگر کانو انہوں نے، کانو بھی وہ تھے اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق اڑانے والے۔ ماں کا مطلب جو بھی کر سکتے ہیں اور ماں کا مطلب آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جب بھی نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ کہتے ہیں الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں کو، انہم یہ کہ الیہم اس کی طرف، لا یرجعون وہ نہیں لوٹ کے جائیں گے، جن کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا اور پھر فرمایا وَإِن اور یہ کہ، کُلٌّ ہر ایک، لَمَّا جب،
جمیع سب کے سب، یعنی یہ ساری کی ساری لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جائیں گے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے سامنے حاضر بھی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وآیۃ، اور نشانی ہے لہم ان کے لیے، الارض المیتۃ، مردہ زمین کے اندر نشانی ہے مرنے کے بعد۔ دیکھیں جتنی بھی جگہ پہ آپ کو قرآن مجید کے اندر تقریباً مثالیں ملیں گی نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، تو اللہ نے وہاں پہ مردہ زمین کی بات کی ہے۔ مردہ زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھاڑ پھوڑ کے چھوٹے سے بیج کے ساتھ اتنا بڑا پودا، اتنا بڑا درخت اور اتنا بڑا اناج کا ڈھیر لگا سکتے ہیں، تو انسان کو کھڑا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وآیۃ، اور نشانی ہے لہم ان کے لیے، الارض المیتہ، مردہ زمین کے اندر، احییناہا، ہم نے زندہ کیا اس کو، واخرجنا، اور ہم نے نکالا، منہا اس سے، حباً دانے، فمنہ، پس اس سے، یاکلون، وہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس سے دانے نکالے، اس سے یعنی ایسی فصلیں نکالی جو دانے دار ہوتی ہیں، جیسے گندم ہو گئے، جیسے چاول ہو گئے، جیسے مکئی ہو گئی، جیسے باجرہ ہو گیا، اور اسی طرح سے جیسے دالیں ہو گئیں، یہ سارے ان کو کہتے ہیں یعنی دانے دار فصلیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دانے دار فصلیں ان سے نکالیں، فمنہ یاکلون، وہ اس کو کھاتے ہیں، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فیہا، اس کے اندر، جنات، باغات، من نخیل، ان کس چیز کے، کھجوروں کے، واعناب، اور ہم نے بیلیں بچھائیں انگوروں کی، وفجرنا، اور ہم نے جاری کیے یعنی زمین کو پھاڑا، فیہا، اور اس کے اندر ہم نے جاری کر دیا کس چیز کو، من العیون، چشموں کو، اس زمین کو پھاڑ کے ہم نے جاری کر دیے اس زمین کے اندر چشمے، لیاکلوا، تاکہ کھائیں، من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ، اور اب یہاں پہ جو ماں ہے نا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، توجہ سے ذرا بات سنیے گا۔ ایک اگر ہم ماں کا مطلب نفی کریں نا، تو اس کا مطلب ہوگا وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی یہ سارا پروسیجر، جو بھی چیزیں ہوئیں، یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ یہ بھی ترجمہ درست ہے کہ کسی بھی زمین کے اندر سے کوئی چیز نکالنا، اگانا اور بنانا، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم اس ماں کا مطلب جو کریں، یعنی اس کو اسم موصول بنائیں، تو تب بھی اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ وما، اور جو، عاملتہ، عمل کیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی انسان کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ہل جوتتا ہے، بیج اس کے اندر پھینکتا ہے، پھر اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ اپنا وقت لگاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یعنی دونوں طرح سے اس کا مطلب صحیح ہوگا، انہوں نے جو بھی عمل کیا، یا ان کے ہاتھوں نے جو بھی عمل کیا، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی انسان کا عمل اس سارے معاملے کے اندر بڑا تھوڑا سا ہے، انسان کا عمل بہت تھوڑا سا ہے، اتنا زیادہ انسان کا عمل نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر ساری کی ساری محنت کر لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کے اندر سے کچھ نہ نکالے، تو انسان کا عمل تو کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو زہر والی زمینیں ہوتی ہیں، یعنی تھوڑ زیادہ زمینیں، اچھی زمین نہیں ہوتی، اس کے اندر جتنا مرضی انسان ہل چلائے، اس کے اندر جتنا مرضی اچھا بیج ڈال لے، جتنی مرضی اس کے اندر کھاد ڈال لے، جتنے مرضی اس کے اندر سپرے کر لے، جو بھی اپنے کام شام کر لے گا، اتنے سارے عمل کرنے کے باوجود بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اصل میں اس کو نکالنا، اس کو بنانا، اس کی پیداوار کا آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے الذی، وہ ذات، خالق، اس نے پیدا کیا، الازواج، جوڑے جوڑے، کلہا، اس میں سے ہر ایک چیز کے، مما، اس چیز سے، تم بیتو، اگاتی ہے جس کو، الارض، زمین، ومن انفسہم، اور ان کی جانوں میں سے بھی، ومما، اور اس چیز سے بھی، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے ایسے درخت ہیں جن کے اندر نر اور مادہ ہوتا ہے، ازواج، جوڑے جوڑے سے مراد ہے مذکر اور مؤنث، اور اس میں جو سب سے موٹی مثال ہے نا، وہ ہمارے پاس دو درختوں کی ہے، ایک ہے کھجور کا درخت، اور دوسرا ہے انار کا درخت۔ انار کے اندر اور کھجور کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کاشتکاری کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ ہوگی، اور خاص طور پہ جب یعنی پھل کے پکنے کا یا پھل آنے کا موسم ہوتا ہے، پھل شروع ہونے کا موسم ہوتا ہے، تو ہوا نر جو ہوتا ہے کھجور کا درخت، اس سے اس کا بور وغیرہ لے کے مادہ کھجور کے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے وہ پھل کی آبیاری ہوتی ہے، یا پھر زرعی آلات کے ذریعے
جو نر کھجور ہوتی ہے اس کا بور لیا جاتا ہے، اس کی ہوا یا اس کی چیزیں لی جاتی ہیں اور وہ مادہ کھجور کے اوپر پھینکی جاتی ہیں، جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ انار کا بھی یہی سسٹم ہے۔ تو اللہ سبحانہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کی، زمین سے اگنے والی چیزیں بھی اور باقی بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے جس نے ان ساری چیزوں سے جوڑے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے اور ایسی چیزوں سے جوڑے پیدا کیے جن کو تم نہیں جانتے۔ وآیۃ اور نشانی ہے لہم ان کے لیے اللیل رات کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں نسلخ ہم کھینچتے ہیں منہ اس سے النہار دن، فإذا تو تب ہم وہ مظلمون اندھیرے میں چلے جاتے ہیں یا اندھیرا چھا جاتا ہے اور اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کی چادر کو نکال دے جب تو رات آ جاتی ہے، اور رات کے اندر اگر روشنیاں ہمارے پاس نہ ہوں، جیسے ابھی رات کا وقت ہے، میں رات کا وقت دفتر میں بیٹھا ہوں، کلاس پڑھا رہا ہوں، یہ میرے ارد گرد روشنیاں لگی ہیں، روشنیاں نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم دن کی چادر کو یا دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں رات سے، اور وہ فائزہ تو تب وہ ہم مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اس طرح فرمایا والشمس اور سورج تجری وہ چلتا ہے لمستقر لہا اپنے مقرر شدہ مدار کے اندر، اپنی مقرر شدہ جگہ کے اندر۔ یعنی آپ دیکھیں یہ سورج کا بڑا کمال کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام اللہ نے بڑا زبردست بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جب سردیاں ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کے اندر سورج اپنی جس جگہ سے نکلتا ہے وہ جلدی سے مغرب کی طرف چھپ جاتا ہے، اور گرمیوں کے اندر سورج ایسے نکل کے پھر ایسے ہوتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر ایسے جاتا ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک مدار مقرر کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ سورج اپنی اسی مقرر شدہ جگہ کے اوپر، مقرر شدہ ٹھکانے کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ ذالک یہ تقدیر ایک اندازہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا سانچہ ہے۔ العزیز کس کا؟ جو غالب ہے، العلیم جاننے والا، یعنی جاننے والے، غالب آنے والے رب کی طرف سے یہ مقرر شدہ چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا والقمر اور سورج قدرنا ہم نے مقرر کیا ہو اس کے لیے منازل منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادا وہ پلٹ آتا ہے کالعرجون کھجور کی شاخ کی طرح، القدیم پرانی۔ دیکھیں سورج سے ہٹ کے نا چاند کا سسٹم بڑا کمال کا لگتا ہے مجھے۔ ایک تو یہ کہ چاند روزانہ اپنی جگہ بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں پہلی کا جو چاند ہوتا ہے نا وہ بالکل باریک سی، اللہ نے کیسی خوبصورت قسم کی نا اس کی تشبیہ دی ہے، اور ریئل تشبیہ ہے۔ کھجور کی پرانی شاخ جو گلی سڑی ہو، چھوٹی سی ہو نا، آپ اس کو کبھی دیکھیں وہ بالکل چاند کی طرح ایسے ہوگی اور بالکل باریک سی۔ اللہ نے وہ مثال دی کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلے دن کا چاند اس کو حلال کہتے ہیں۔ مزے کی میں آپ کو بتاؤں بات، عربی زبان کے اندر چاند کا روزانہ کا نام مختلف ہے۔ پہلے دن کے چاند کو کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کے چاند کو کچھ کہتے ہیں، تیسرے دن کو چاند کو کچھ کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو کچھ کہتے ہیں، 13ویں کے چاند کو کچھ کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے یہ چاند مغرب کی طرف نکلتا ہے، پھر اگلے دن یہ آگے آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں کا چاند ہمارے پاس مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کی بھی منزلیں ہم نے طے کی ہیں، اور کبھی ایسے نہیں ہوتا جیسے اللہ آگے فرما رہے ہیں للشمس اور نہیں ہے سورج کے لیے، ینبغی لائق، لہا اس کے، ان تدرکا کہ وہ پہنچ جائے، القمر چاند کو، ولللیل اور نہ ہی رات کے لیے یہ لائق ہے، سابقن کہ وہ پہلے آ جائے، النہار دن کے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ناممکن ہے کہ کبھی سورج اور چاند آپس میں ٹکرائیں یا سورج چاند کو پہنچ جائے، حالانکہ سورج چاند کی نسبت شاید بہت بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ ابھی دن کا ٹائم ہے اور اپنے ٹائم سے پہلے ہی رات کہہ دے کہ میں آ رہی ہوں بھائی تو سائیڈ پہ ہو جا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سورج کبھی تھک گیا اور اس نے کہہ دیا ہو کہ آج میرا پروگرام نہیں ہے نکلنے کا، آج چاند جو ہے وہ نکل آئے، کوئی بات تو ڈبل ڈیوٹی کر لیں۔ اللہ نے ہر چیز اپنی جگہ پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور کون سی نشانیوں کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، ہماری سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہمارے اس نظام شمسی کے اندر یا اس فلک کے اندر، اس گلیکسی وے کے اندر چل رہی ہیں اور تیر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر یہ ساری چیزیں ایسے چل رہی ہیں اور قرآن کے اندر بھی ویسے ہی درج ہیں، تو پھر تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ جو کریٹر ہے کتاب بھی اسی کی طرف سے ہے، جس نے نظام بنایا ہے لکھا بھی اسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكُلٌّ ہر ایک چیز فی فلکن، اس فلک کے اندر، اس نظام کے اندر، اس
جو ہمارے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں جو گلیکسی وے نظر آ رہا ہے، اس فلک کے اندر ہر ایک چیز یسبحون، وہ تیر رہی ہے. سباحہ سے نکلا ہوا نا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ تیر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیسی اللہ تعالیٰ کی شان اور کیسی کیسی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وآیۃ، اور نشانی ہے، لہم ان کے لیے، انا یہ کہ انا کہ ہم نے حمل نہ اٹھایا، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک کی کشتی کے اندر، المشحون جو بھری ہوئی تھی. یہاں سے مراد وہ والی کشتی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت جو بھی جوڑے تھے ان سب کو کشتی کے اندر سوار کر لیا، اور باقی ساری کی ساری دنیا جو تھی وہ تباہ ہو گئی. اب آج کل میں چند دن پہلے سن بھی رہا تھا کہ کسی موٹیویشنل اسپیکر نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور اللہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات سے کہ کن لوگوں کے پاس دین کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم آ گیا ہے، اور کون لوگ ہیں جن کو نہ دین کی ہو نو ہے، نہ ان کو سمجھ بوجھ ہے، اور وہ بیٹھ کے دین کے اوپر اپنے بڑے بڑے آرگومنٹ دیتے ہیں. تو سننے یہ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے جی کہ نوح علیہ السلام کے اوپر جو عذاب آیا تھا، ان کی قوم کے اوپر، ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اس قوم کے اوپر عذاب وہ مخصوص خطے کے لیے آیا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آیا تھا، ہر جگہ پہ آیا تھا، وگرنہ یہ جانور پرندے اور یہ انسانوں کو کشتی میں سوار کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنے سے خطے پہ تو کسی اور جگہ سے پیدائش ہو جاتی چیزوں کی. تو یہ قرآن کی صریح خلاف ہے، حدیث کے صریح خلاف باتیں ہیں، اور ہم لوگ ان کو سن کے پتہ نہیں کہتے ہیں جی یہ بڑے اچھے ماشاء اللہ جی موٹیویشن اسپیکر. بڑی مسئلہ اصل میں یہ آ گیا ہے کہ معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی ہے اس بات پہ کہ ہم لوگ نا نئی باتیں سننے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات بتائے، اور وہ اس نے کوئی اوٹ پٹانگ بات کر دی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی بڑا نالجیبل بندہ ہے. یہ غلط بات ہے. دین اہل دین سے لینا چاہیے، دین اس سے لینا چاہیے جو دیندار آدمی ہے، جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے. جیسے آپ جب آپ کے دانت میں درد ہوتا ہے تو آپ کسی کان والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو جب دین کا معاملہ ہو تو دین بھی دینداروں سے لینا چاہیے، ایسے بندے سے نہیں لینا چاہیے جس کو دین کے بارے میں ہلکی پھلکی نو ہاؤ بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ انقلابی آدمی آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فتنوں کا دور ہے، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ میں اپنا دین کس بندے سے لے رہا ہوں، اس کے پاس کیا اتھینٹسٹی موجود ہے اپنی بات کو بیان کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، یہ نصیحت ہے درمیان میں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، لَهُمْ ان کے لیے، مِثْلِهِ اسی کی مثل، مَا يَرْكَبُونَ جس پر وہ سوار ہوئے تھے. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی پہلی بار بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی کشتیاں ہم نے دوبارہ بنائیں جس کے اوپر وہ سوار ہوئے تھے. وَإِن نَشَأْ، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ ہم ہلاک کر دیتے ہیں ان کو، یعنی ہم ان کو ہلاک کر دیں، اہل کشتیوں کو، یعنی جو بندہ کشتی کے اندر سفر کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا صریخہ، تو کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی، لہم ان کے لیے، ولا ہم ینقذون اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے. تھوڑا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں، اتنا بڑا سمندر ہے اور اتنی سی کشتی اس کے اندر لگ رہی ہے، چھوٹی سی. اتنے بڑے سمندر کے اندر کشتی، اتنا بڑا بحری جہاز اتنا سا لگ رہا ہے. ابھی بحری جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، ایک بڑی ساری موج آئے، ایک بڑی ساری پانی کی لہر آئے اور اس کو الٹا کر دے اور اس کو تباہ و برباد کر دے. کیا اس کے نام و نشان بھی ملیں گے؟ جانور کھا جائیں گے، ان کی ہڈیاں تک کھا جائیں گے سمندر کے جانور، ان کا کوئی نشان ہی نہیں ملے، پتہ ہی نہیں چلے گا بندے کدھر گئے ہیں، وہ کشتی کے پارٹ کدھر گئے ہیں، وہ کشتی کے اعضاء کدھر گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں نا تو ہم ان کو چاہیں تو ایسے تباہ کر دیں، ایسے ہم ان کو ہلاک کر دیں، ایسے ان کو غرق کر دیں کہ کسی کے پاس فریاد کرنے کی بھی وہ رسائی نہ ہو، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں. اللہ مگر، اللہ کہتے ہیں اللہ مگر، رحمت ہے منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ ہے، الہین ایک مقررہ وقت تک، ہم نے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، اتقوا تقوی اختیار کرو، ما بین ایدیکم ڈر جاؤ، ما بین ایدیکم جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، لعلکم کیوں، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون تم پر رحم کیا جائے. اللہ سے تقوی اختیار کرو اور ان چیزوں کے حوالے سے ڈرتے رہو جو تم آگے بھیج رہے ہو اور جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، وما اور نہیں، تأتیہم آئی ان کے پاس، من آیا کوئی نشانی، من آیت من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کی آیات میں سے کوئی بھی آیت ان کے پاس نہیں آئی،
الا مگر ان کا رویہ کیا تھا، کانو وہ ہو گئے عنہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے، انہوں نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا اور جھٹلا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا لہم ان سے انفقوا، یا وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے انفقوا خرچ کرو، مما اس چیز سے رزقکم اللہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا۔ یہ نا ہماری یہ میں نے چیزیں دیکھی بھی ہیں، آج کے دور میں بھی دیکھی ہیں۔ تو قال پتہ کیا کہتے ہیں، قال تو کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان والے ہیں، اہل کفار اہل ایمان سے کیا کہتے ہیں، انطعم کیا ہم کھلائیں، من اس کو جس کو لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا اطعمہ تو وہ ان کو کھلا سکتا ہے، ہم ان کو کیوں کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلا سکتا تھا، بھئی اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کھلانے کی، اللہ کی ذمہ داری ہے نا ان کو کھلانے کی۔ جبکہ انسان کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عوض دیتا ہے۔ تو اہل کفار کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور یہ کھانا کھلانا یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ نبی صاحب کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کس طرح سے آتی ہے، وہ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اس کے بعد اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام رشتہ داری ملاؤ یعنی صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، ادخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 کام ہیں، ان میں سے جو 1 2 3 کام ہے نا یہ سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، سوسائٹی کے ساتھ سوشل لائف۔ ایک کام کیا ہے وہ اللہ کا ہے، وہ کیا ہے، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ نتیجہ ان 4 کاموں کا کیا نکلے گا، یعنی 3 حقوق العباد اور 1 حقوق اللہ، نتیجہ کیا نکلے گا، ادخلوا الجنۃ بسلام، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل ایمان کی صفت اور اہل جنت کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مساکین کو، غرباء کو، فقراء کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کا مقصد کوئی ان کے اوپر احسان جتلانا یا لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم خالصتاً کھانا اس لیے کھلاتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو انسان کو یہ کھانا کھلانا کوئی ہلکا عمل نہیں، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کفار طعام کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے ربوبی قسم کا کام ہے، یعنی رب جو ہوتا ہے نا، رب مطلب تربیت کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑی خوبصورت صفت ہے ایک، اس لیے اس کا تعلق ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کی طرف کیا، اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں۔ اللہ کہتے ہیں ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر۔ یہاں پہ میں ایک نصیحت کروں گا، آپ میں سے جو بھی بہن بھائی خاندان میں رہتے ہیں یا خاندان سے ہٹ کے رہتے ہیں اور آپس میں وہ ملتے جلتے ذرا کم ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو آپ نا ہفتے بعد 15 دن بعد 1 مہینے بعد، واللہ یقین کریں مادیت کے اندر نا ہم لوگ ایسے گم ہو گئے، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، تعلقات چھوڑ دیے، معاملات چھوڑ دیے، ملنا ملانا چھوڑ دیا، کم ہو گیا بڑا۔ تو دنیا کے جھمیلوں سے نکل کے نا بہن بھائیوں کے پاس بیٹھا کریں، ان سے محبت کی باتیں کیا کریں، ان کی دعوت کیا کریں۔ یہ بہن بھائیوں کو آپ اپنے پاس بلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان سے اچھی باتیں کرنا آپ کے دلوں کو نرم کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے دروازے بھی کھولے گا۔ تو یہ ایک نصیحت سمجھ لیں آپ۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، معذرتاً کدھر چلا گیا، الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، اچھا جی، اس کے بعد ہاں ان انتم الا فی، ہاں جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ ویقولون اور وہ کہتے ہیں متا کب ہوگا، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی یہ وعدہ کب آئے گا، آخرت کا وعدہ جو تم بار بار کر رہے ہو، بات یہ کب آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کا، تأخذہم پکڑ لے گی وہ ان کو، وہم اور وہ یخصمون اس وقت آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قیامت بڑی اچانک سی آئے گی۔ نبی صاحب کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا قیامت ایسے آئے گی کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس نے لقمہ توڑا ہے اور منہ کی طرف لے کے نہیں گیا کہ قیامت آ گئی۔ 2 آدمی آپس میں بیٹھ کے کپڑے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کپڑا بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، ابھی وہ اپنی اس بات کو مکمل نہیں کریں گے، کپڑے کو سمیٹیں گے نہیں کہ قیامت ان کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے اونٹنی کا دودھ دھویا ہوگا،
وہ اس کا دودھ دھو کے اس دودھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا کہ اس دودھ کے دھونے سے لے کے اس کے منہ کی طرف جانے کے درمیان کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی اچانک قیامت آئے گی. لوگ آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں فلا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھے گی توصیتن، کوئی بھی وسیعت، فلا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھیں گے توصیتن کسی بھی وصیت کے کرنے کا، ولا الی اہلہم اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے، ونفخ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور کے اندر، فاذا تو تب ہم وہ ہو جائیں گے من الاجداث قبروں میں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑیں گے، اپنی جو یعنی قبریں ہیں ان میں سے نکلیں گے اور اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں گے. جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی ایک نفخہ جب پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی اور اسی بے ہوشی کے اندر ان کو موت طاری ہو جائے گی. پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے زمین کے اندر سے کوئی پودے باہر آتے ہیں. اور ایک حدیث شاید آپ نے سنی بھی ہو کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے. یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے. کوئی 70 قبروں کی بات، 70 مردوں کی بات ایک قبر سے نہیں آتی. اللہ چاہے جتنے مرضی، ہو سکتا ہے کسی قبر سے کوئی 2000 بندہ اٹھ جائے اور ہو سکتا ہے کسی قبر سے ایک ہی آدمی اٹھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے بندے کتنے مردے ایک قبر سے اتریں گے یا نکلیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور دوڑیں گے اللہ کی طرف. قالوا اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہماری خوابگاہوں سے. ہماری یہ خوابگاہیں کی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو پہلا نفخہ ہوگا نا اس کے مرنے کے بعد ہولناکی، یعنی انسان جب جاگے گا، یہ کفار جاگیں گے تو ذہن پہ زور دیں گے کہ ہمارے ساتھ آخری مرتبہ کیا ہوا تھا. ذہن پہ زور دینے سے اللہ ان کو یاد کروائے گا کہ ان کے ساتھ آخری بار یہ ہوا. تو وہ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ تو بڑی ٹھیک تھی. اس وجہ سے ان کو لگے گا کہ ہم تو بڑے عیاشی میں پڑے ہوئے تھے. گو کہ ان کو جتنا مرضی قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، لیکن ان کو یہ لگے گا کہ ان کو تو کوئی عذاب نہیں تھا. جو عذاب وہ آگے دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا من مرقدنا ہماری قبروں سے یا ہماری خوابگاہوں سے. اللہ کہیں گے ھذا یہ ما وعد الرحمن، ھذا یہ ہے ما وعد الرحمن جس کا وعدہ رحمان نے کیا، وصدق اور سچ کہا المرسلون کنہوں نے، جو بھیجے گئے ہیں، یعنی بھیجے گئے انبیاء نے جو بات کہی وہ سچ کہی. اللہ فرماتے ہیں ان کانت نہیں ہوگا یہ الا مگر صیحۃ واحدہ ایک چیخ آئے گی اور سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، فاذا تب ہم وہ سب کے سب جمیع سارے کے سارے لدینا ہمارے سامنے محضرون حاضر کر دیے جائیں گے. آج قیامت کا دن کون سا ہے؟ فالیوم پس آج کا دن، لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کسی بھی جان پر، شیئا ہلکا سا بھی، ولا تجزون اور نہ تم جزا دیے جاؤ گے، الا مگر ما کنتم جو تم نے عمل کیے، ما کنتم جو تم تھے تعملون عمل کرتے. قیامت کے دن عذاب یعنی ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا، کیونکہ دن ایک ہی بنتا ہے نا. انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن عدل کا ترازو قائم ہو، جس دن انصاف کا ترازو قائم ہو. ایک بندے نے ساری عمر نیکیاں کی ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کیے، اللہ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے ساتھ یہ بہترین قسم کا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ وغیرہ کیا. انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ کام سام کیے ہر طرح سے. اب یہ لوگ، اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس نے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے، لوگوں کا مال کھایا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس کے اندر صرف اور صرف انصاف کا ترازو قائم ہو، اور یہ وہ قیامت کا ہی دن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ کہتے ہیں انا اصحاب الجنہ، اب اہل جنت کی بات ہو رہی ہے. انا بے شک اصحاب الجنتی جنتی لوگ، الیوم آج، فی شغل مشغول ہوں گے، فاکہون گپ شپ کے اندر، یعنی اپنے آپس میں ہنسی مذاق اور سکون اور آپس میں خوش طبی کر رہے ہوں گے. جو اہل جنت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم وہ و ازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں کے نیچے میں ہوں گے، یعنی سائے کے نیچے ہوں گے، علی الارائکی، اریکت ان کی جمع آتی ہے، علی الارائکی صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئون تکیے لگائے ہوئے، یعنی ٹیکیں لگا کے تکیے لگا کے صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. صوفہ یہ نہیں جو ہمارے ہاں ایسے نظر آتا ہے. تصور کر سکتے ہیں
کہ اللہ نے سایہ اور صوفہ دونوں چیزیں اکٹھی کی ہیں. این ممکن ہے وہ صوفہ کوئی ایسا ہو جس کے ارد گرد اللہ نے درختوں کی ایسی کوئی خوبصورت بھاڑ لگائی ہو اور اس کے ساتھ سایہ بنایا ہوا ہو. کہ ہمارے ہاں صوفہ ننگا ہوتا ہے، تو صوفہ ایسا ہوگا جیسے کوئی مطلب نیا نویلا جوڑا جو دلہا یا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کے اوپر خوبصورتی سے سجایا گیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ویسا کوئی صوفہ ہو. یہ تو جنت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ہے تو یہ صوفے ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ، جائیں گے جنت میں جا کے دیکھیں گے. تو اللہ کہتے ہیں لہم ان کے لیے فیہا اس جنت میں فاکہۃ پھل ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے ہے ما یدعون جو وہ جس چیز کو وہ پکاریں گے، جو وہ مانگیں گے، جس چیز کی طرف ان کا دھیان جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے گا. سلام سلام کی بارش ان پر ہوگی، قولاً بات ہوگی، من رب الرحیم رب رحیم کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا. اور کیسے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو خالق کائنات سلام پیش کرے. وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سلام پیش کرے یا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سلام ان تک پہنچائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ایک کیفیت یہ ہے جو اہل جنت کی ہے، دوسری کیفیت اہل جہنم کی ہے. اللہ کہتے ہیں وامتازوا الگ ہو جاؤ. ممتاز یا امتیاز کا مطلب ہوتا ہے ایک کو دوسرے سے الگ کرنا. وامتازوا الگ ہو جاؤ، الیوم آج، ایھا المجرمون اے مجرموں. مجرموں سائڈ پہ ہو جاؤ تم، اہل جنت کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا رہنا پسند نہیں ہے. کامیاب جیسے اللہ فرمایا نا کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگ اور ناکام لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات وما يستوي الاحیاء ولا الاموات. اور اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. آیت میرے ذہن سے نکل گئی وہ. تو اللہ کہتے ہیں وامتازوا آج، الیوم وامتازوا الگ ہو جاؤ، الیوم آج، ایھا المجرمون اے مجرموں. الم عہد کیا نہیں پہنچا تھا تم کو، یا کیا نہیں حکم بھیجا تھا تم کو، الیکم تمہاری طرف، یا بنی آدم اے ابن آدم، کیا ہم نے تمہاری طرف یہ حکم نہیں بھیجا تھا اے ابن آدم، اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرنا، الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی ڈیمانڈ کیا تھی، میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اضل اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اضل اس نے گمراہ کیا منکم تم میں سے جبلاً کثیرا بہت بڑے لشکر کو، بہت بڑی مخلوق کو، بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی تم نے اس کو اپنا شیطان کو اپنا دشمن کیوں نہیں بنایا. ھذہ جہنم یہی ہے وہ جہنم، التی وہ کنتم تھا تم سے توعدون جس کا وعدہ کیا جاتا. یہ جہنم وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اسلوہا داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج، بما اس چیز کے سبب. جی بارک اللہ فیک. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ بالکل صحیح ہے. اسلوہا داخل ہو جاؤ اس کے اندر، الیوم آج، بما اس چیز کے سبب کنتم جو تھے تم تکفرون کفر کرتے. تم نے جو انکار کیا، جو تم نے کفر کیا، جو تم نے اللہ کا انکار کیا، یوم آخرت کا انکار کیا، اس انکار کی وجہ سے آج تم اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. الیوم یہ ایسا ہولناک دن ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم. اور یہ بڑی ایک سنگین اور پریشانی والی بات بھی سمجھیں آپ کہ انسان یہاں پہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مطلب خیر ہے، خلی ولی نارمل چل رہا ہے. اور جس جسم کو بندہ سکون، دیکھیں میں اگر کسی کا مال کھاتا ہوں، سود کھاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، تو میں اپنے جسم کو تقویت یا زبان کے اچھے ذائقے کے لیے، اچھے کھانے کھانے کے لیے کام کرتا ہوں، یا اچھا لباس زیب تن کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، یا اچھی سواری کے لیے کرتا ہوں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں. یہ جسم ہمارا کل قیامت کے دن جس کی عیاشی کے لیے میں نے سارا کام کیا، یہی اگر میرے خلاف ہو جائے گا تو باقی کیا چیز بچے گی. یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کا جسم قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ٹھیک ہے جی. لما شہدتم علینا، انسان اپنے جسم کو مخاطب کر کے قیامت کے دن کہے گا لما شہدتم علینا، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی تمہاری عیاشی کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا. تو جسم آگے سے کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو وہ ذات بلوا رہی ہے جو ہر چیز کو بلانے والی ہے. تو اللہ نے یہاں پہ بڑی زبردست بات کی، فرمایا الیوم آج کیا ہوگا، نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگا کے منہ بند کر دیا جائے گا.
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ انسان کا جسم اس کے خلاف ہو جائے گا، ہاتھ بولیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہاتھ کیسے بولے گا؟ تو جو اللہ زبان کے ساتھ بلوا سکتا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ بھی بلوا سکتا ہے۔ جو اللہ زبان کے ساتھ حرکت کروا سکتا ہے وہ اللہ پاؤں کے ساتھ بھی حرکت کروا سکتا ہے۔ زبان بند کر دی جائے گی اور جسم سے کہا جائے گا ہاں جی بولو نا، کیا کیا کر کے آیا ہے بندہ، تو جسم خود بول کے بتائے گا اللہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، فلاں کام غلط کیا، فلاں کام غلط کیا، فلاں طرف یہ برائی کی نیت سے گیا تھا، یہ اس نے کیا، وہ اس نے کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا تو ہم کیا کر دیں، مٹا دیں، ملیا میٹ کر دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبِقُوا پس وہ چلیں گے الصِّرَاطَ راستے پر، فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ تو وہ کیسے دیکھ سکیں گے، یعنی اگر ہم ان کی آنکھیں اچک لیں، ان کو بینائی سے محروم کر دیں، ان کو ختم کر دیں، تو وہ کیسے راستے کی طرف جا سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ تو البتہ ہم ان کو مسخ کر کے رکھ دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہ پر، فَمَا اسْطَاعُوا تو نہیں وہ طاقت رکھیں گے، مُضِيًّا کس چیز کی، چلنے کی، ولا یرجعون اور نہ لوٹنے کی، نہ آگے بڑھنے کی ان کے پاس طاقت ہوگی، نہ پیچھے آنے کی، اگر ہم ان کو ان کی جگہ کے اوپر ہی مسخ کر دیں، ختم کر دیں۔ پھر فرمایا ومن نعمرہ اور جس کو بھی ہم نے عمر دی، یعنی لمبی عمر، جیسے ہم نے پڑھا نا پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ جس کو بھی اللہ چاہے وہ لمبی عمر دے، تو یہاں پہ لمبی عمر سے لمبی عمر مراد ہے۔ ومن نعمرہ اور جس کو بھی ہم لمبی عمر دیں، ننکسہ پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق کی تخلیق کے اعتبار سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کی عقل پختہ ہو جائے، اس کی میموری اچھی ہو جائے، اس کا جسم طاقتور ہو جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے ہم اس کو نیچے کرتے جاتے ہیں، ننکسو اس کو ڈھالتے جاتے ہیں، فی الخلق کی تخلیق کے اعتبار سے۔ عقل بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم بھی ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، کمزوری در کمزوری، بڑھاپا در بڑھاپا، لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، تو انسان نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اوندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یعقلون کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اس میں عقلی نشانی کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے عمر بڑھ رہی ہے تو ساری چیزیں پختہ ہو جائیں، لیکن یہاں عمر بڑھ رہی ہے تو باقی ساری چیزیں نیچے آ رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وما علمناہ اور نہیں ہم نے سکھایا ان کو الشعر شعر، وما ینبغی اور نہیں ہے لائق لہو اس کے کہ وہ شعر و شاعری کرے، نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر یہ نصیحت ہے، وہ قرآن مبین اور یہ واضح قرآن ہے۔ مقصد کیا، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، من کانا جو کوئی ہے، حیًا زندہ جس کا ضمیر زندہ ہے، ویحق اور ثابت ہو گئی القول بات علی الکافرین کافروں پہ، جس کے اوپر بات ثابت ہو گئی کافروں پہ، ان کو ان کا ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، عاملت جو ہم نے بنایا، ایدینا اپنے ہاتھوں سے۔ لوگ اس بات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں تھیں وہ بنائی ان کے لیے، وہ کون سی چیزیں، انعامن چوپائے، ہم نے جانور بنائے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، ہم نے وہ پیدا کیے، فہم تو وہ لہا ان کے مالکون مالک بن کے بیٹھ گئے۔ جانور پیدا تو ہم نے کیے، جانور بنائے تو ہم نے، چوپائے بنائے تو ہم نے، لیکن ان کے مالک کون ہیں، یہ لوگ بن کے بیٹھ گئے۔ وَظَلَّلْنَاهَا اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات فرمایا ان جانوروں کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وَظَلَّلْنَا ہم نے ان کو فرما بردار کر دیا، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے فرما بردار کیا ہا ان جانوروں کو، کن کے لیے، لہم ان انسانوں کے لیے، فمنہا تو ان میں سے ہیں بعض، رکوبہم وہ ان پر سواری کرتے ہیں، ومنہا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں یاکلون جن کو وہ کھاتے ہیں۔ جانداروں میں دیکھیں آپ، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اگر اونٹ بپھر جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ انسان اس کو قابو کر لے گا؟ ناممکن بات ہے، اگر یہ بپھر جائے نہیں قابو میں آئے گا۔ اللہ نے اتنے بڑے جانور کو انسان کے آگے زیر کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے آج کل تو شیر رکھنے شروع کر دیے، جنگلی جانور، ان کو بطور پیٹ استعمال کیا جا رہے ہیں، انسان نے ان کو اپنے پاس مسخر کر دیا۔ تو جانور ہر طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو بنایا نا، ہم نے ان کو بنایا اور دے تمہیں دیا، اور پھر ہم نے ان کو تمہارا فرما بردار بھی کیا، تم ان کو کھاتے بھی، ان پہ سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَهُمْ اور ان میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس کے اندر، منافع
بہت سارے فوائد ہیں، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون کیا وہ شکر نہیں کرتے، واتخذوا نتیجہ جو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے فرما بردار بندے بنتے، لیکن کیا ہوا، واتخذوا انہوں نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کے علاوہ آلہۃ الہ لعلہم ینصرون تاکہ وہ شاید کہ وہ مدد کیے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے کس بات کی، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم اور وہ ہیں لہم ان کے لیے جندن ایسے لشکر محضرون جو حاضر کیے جائیں گے، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے شرکاء بنایا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرکاء ان کی مدد کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ کہتے ہیں یہ تو خالی بس ایسے لاؤ لشکر ہے، قیامت کے دن ہم سب کے سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے جمع کر لیں گے۔ پھر فلا یحزن کا پس نہ آپ کو غمگین کرے قولہم ان کی باتیں، ان کی کوئی بات آپ کو غمگین نہ کرے، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی باتیں سن کے پریشان ہونے کی یا نبی ضرورت نہیں ہے۔ اولم یر الانسان اولم یرا کیا نہیں دیکھا الانسان انسان نے، انا کہ بے شک ہم نے خلقناہ اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو پیدا کیا کس سے، من نطفۃ پانی سے، ایسا پانی نظر ہی نہیں آتا، ایسا جراثیم جو دکھائی ہی نہیں دیتا، جو سمجھ سے باہر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا، کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ ایک نطفے سے، فَإِذَا ہوا تب وہ کیا ہو گیا، خصیم جھگڑا کرنے والا، مبین واضح، جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی ہم نے اس کو وہاں سے وجود دے دیا، ماں کے پیٹ میں اس کو جگہ دے دی، باہر نکلنے کا راستہ دے دیا، ماں کی چھاتی سے خوراک دے دی، پھر اس کے دانت نکل آئے، بڑی خوراک کھانے لگ گیا، جب جوان ہو گیا، جسم میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، تو ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، مالک کے سامنے ہی شروع ہو گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اپنی تخلیق پہ تو غور کرو بھائی، اور پھر اتنا بڑا ہو گیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں مثالیں دینے شروع کر دیں اس نے، ہیں جی، وَضَرَبَ اور مثال دینے لگ گیا، لنا ہمارے بارے میں، مثلاً مثالیں، ہمارے سامنے مثالیں دینا لگ گیا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یقین کریں میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیسی کمال کی آیتیں اللہ نے بیان کی، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں پہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور یہ آیتیں ان پہ صادق آتی ہیں، سچی آتی ہیں، یعنی تم اپنی تخلیق پہ تو غور کرو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض واللہ، کدھر سے آئے ہو تم، کدھر سے آئے ہو، کہاں سے نکلے ہو، کہاں سے پیدا ہوئے ہو، کس جگہ پہ جا رہے ہو، اب تم جوان ہو گئے، مضبوط ہو گئے ہو، تو اللہ کے بارے میں مثالیں دینا شروع کر دیں اور اپنی تخلیق کو بھول گئے۔ قال اور کہنے پتہ کیا لگا، مزید آگے باتیں کیا کر رہے ہیں، قال کہنے لگے من یحیی العظام کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، گلی سڑی ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا، تم کچھ تھے ہی نہیں، تم تو ہڈیاں بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اور جب ہڈیاں ہوں گی تو پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ قل کہہ دیجئے یحییہا وہ پیدا کرے گا، الذی وہ ذات انشأہا جس نے پیدا کیا اس کو، اول مرہ پہلی مرتبہ، وہو اور وہ بکل خلق علیم ہر ایک تخلیق کو بخوبی جاننے والا ہے۔ کون سی باتیں کرو، جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں پیدا کر دیا، پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تمہارا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اب تو تمہارا وجود بنا ہوا ہے، اب تو تمہاری ڈمی تیار پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ہلکی سی جان ہی ڈالنی ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے، یہ بھی بڑی زبردست مثال ہے نا، یعنی آپ حیران ہوں گے یہ مثال سن کے۔ اللہ کہتے ہیں الذی وہ ذات جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، اب سرسبز و شاداب درخت سے آگ کیسے نکلتی ہے، آپ اس کی لکڑی کاٹتے ہیں، لکڑی کا وجود کہاں سے آیا، پانی سے، اب پانی اور آگ، درخت کی ابتدا پانی ہے اور درخت کی انتہا آگ ہے، یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، جب اللہ ان دونوں چیزوں کو اپوزٹ کو جمع کر سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں کھڑا کر سکتا، عقل سے کام نہیں لیتے۔ سرسبز قسم کا پہاڑ، سرسبز قسم کا درخت ہوتا ہے، اللہ نے آگ جلانے کے لیے اس کو کارآمد کر دی ہے، تو تمہیں بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ الذی وہ ذات جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سرسبز و شاداب درخت سے، نارن آگ، فَإِذَا اور انتم تم
من ہو اس سے تو کہ دونا اس کو جلاتے ہو، یعنی آگ سلگاتے ہو، تم اس آگ کو سیکتے ہو، آگ سلگاتے ہو اور اس آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اولیس الذی کیا نہیں ہے، الذی اولیسا کیا نہیں ہے، الذی وہ ذات خالق کا جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو بقادر قدرت رکھنے والی علی یہ کہ ان یخلق وہ پیدا کر دے مثلہم ان کے مثل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات کے لیے تم کیا چیز ہو؟ بلا کیوں نہیں، آگے خود ہی اللہ جواب دے رہے ہیں کیوں نہیں، وہو الخلاق فعال وہ بے تحاشا پیدا کرنے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، انما صرف اور صرف امرہ اس کا معاملہ یا اس کا حکم اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرے شیئن کسی چیز کا ان یقولا تو وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، وہ تو جب کسی معاملے کا کسی امر کا کسی کام کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے اور ساری چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ فسبحانہ پس پاک ہے الذی وہ ذات بیدی ہی اور اسی کے ہی ہاتھ میں ہے ملکوت ہر قسم کی بادشاہت ہر قسم کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل شیء ہر ایک چیز سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے اس کے لیے مطالعہ کیجئے گا تحصیل اس کی نا شیخ سعدی والی جو تفسیر ہے تفسیر سعدی اس کا مطالعہ کر لیں، اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ مل جائیں گی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ تحصیل الکلام مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی زبردست تفسیر اس کی بیان کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ فائدہ ہوگا، اس کے اندر بڑی اچھی باتیں ہیں۔ تو دوسری آپ کو یہ بات بھی بتلانی تھی کہ کل انشاءاللہ باذن اللہ ہماری کلاس نہیں